بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پہ میرا تبصرہ جو ہے وہ حاضر خدمت ہے، اور میں تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہو جاتا ہوں کہ میں کافی زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ میں بہت سارے لوگوں سے بہت سارے ویلاگ سننے کو مل جاتے ہیں، بہت ساری انفارمیشن کلیکٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا انالیسس جو ہے دوں، اس سے مجھے فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا میزبان پروفیسر عاطف چودھری حاضر خدمت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسرائیل، جس کو آج تک یعنی ہم نے جو ہے ہمارے یعنی مذہب کے نام پہ جو ہم نے ایک استعمال کیا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، اور عرب ممالک میں جو اس کو ماننے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہوا ہے، قرآن کی آیت کا باقاعدہ ترجمہ ہے کہ یہودیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر میں کوئی نہ کوئی شخص مسلط کیے رکھوں گا جو ان کو ایذا پہنچاتا رہے گا، اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ لیکن دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ہم جو ہے اس وقت کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ مسلمانوں کو تو ہے کہ اپنے ہمیشہ جہاد کے لیے تیار ہو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے فرقوں میں ایک دوسرے کو تقسیم ہم نے نہیں کیا، بلکہ ہمارے اوپر جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہمیں اسی چیز میں الجھائے رکھا کہ جناب یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، اس کو جنت کا ٹکٹ، اس کا دوزخ کا ٹکٹ، چرچوں کو آگ لگا دینا۔ اور پھر امریکہ سے دوسرے ہیومن رائٹس کی این جی اوز ایسے آتی تھیں ان کے لیے کہ جیسے ان کو ان لوگوں کے علاوہ جیسے ان کو اور کوئی چیز زیادہ یعنی اس سے معتبر نہیں ہے۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں سے جناب بہت سارے لوگوں کو چلیں، وہ اچھی بات ہے کہ جب آپ ایک ملک میں مائنورٹیز کو تنگ کرتے ہیں اس کے پیچھے خواب مقتدر حلقے ہوں، لیکن اگر آپ کو وہ دوسرا ملک پناہ دیتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ ایسے ملک میں رہنا۔ وہ منیر نیازی کا شعر ہے نا کہ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی راہ کو بھی اڑا دینا چاہیے، کہ جو جگہ ہی نہ دیتی ہو اپنے رہنے والوں کو، وہ تو وہاں پہ رہنے کا فائدہ کیا ہو۔ لیکن اب جو ہے کتنے چرچز جڑاں والا میں جلائے گئے، اور کتنا دنیا نے امریکہ نے جو اس کے اوپر کوئی شور مچایا نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے انٹرنیشنل اور نیشنل اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، کیونکہ امریکہ سے اپنے حالات نہیں کنٹرول ہو رہے، اور ادھر ہمارے ہاں گیا ہے یہ جناب ہمارے جو غلام ہیں وہاں پہنچتے ہیں، وہاں سے ان سے آرڈر لیتے ہیں، کبھی ان سے شٹ اپ کال ان کو آتی ہے، کبھی وہ ان کو ڈاگیز کہتے ہیں۔ پھر اگر ان کا یہ بتا دیا جائے آگے پبلکلی کہ آپ کو کس نام سے مخاطب کیا جاتا ہے تو جناب یہ ناراض بھی ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ، اور حتیٰ کہ انٹرنیشنل اخبارات جب آپ دیکھتے ہیں سوائے چاند دیکھ کے، باقی سیدھی سیدھی بات اتنا سا مختصر لگا دیتے ہیں کہ جی عمران خان نے سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے وہ یعنی اس کے خلاف بات کی ہے، سیکرٹ ایکٹ کو کے خلاف گیا ہے، یعنی اس نے کچھ سیکرٹ چیز تھی جو کہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی، اور پھر یعنی جو بی بی سی سی این این جیسے بڑے بڑے چینل جہاں بڑے بڑے دماغ بیٹھے اپنے ملک کے شہریوں کے لیے، لوگوں کے لیے، ان کے دماغ بہت کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جناب وہ یہاں تک کہتے ہیں جی کہ یہاں جو ہے وہ جمہوریت تھی، اس کو جناب فوجیوں نے الٹا دیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے۔ یہ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ نواز شریف انہی کا بنایا ہوا ایک یعنی چوتھی دفعہ، 3 بار وہ پہلے آئین کو بدل کے بنا اور اب چوتھی دفعہ اسے وزیر اعظم بنانے جا رہے تھے۔ بہرحال آج کی سب سے اچھی خبر جو ہے یہ ہے، اور اس کو چھوٹا ہرگز نہ لیجئے گا کہ یہ شاید آپ سے گیم، بے شک گیم کر رہے ہوں، لیکن ایک بہادر اور غیور جج نے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ یعنی کہہ لیں کہ پاکستان کی عوام کے حق میں ہے، جس میں شاید آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ جناب یہ تو تھوڑے دنوں کے لیے ہے کہ جیسے جسٹس کامران صاحب نے، جن کا پورا نام کامران حیات میاں خیل صاحب ہے، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ دیا، اور جو اٹارنی جنرل تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو جناب جانے دیں چیف جسٹس صاحب کا سپریم کورٹ میں لے کے جانا، یعنی مقصد یہ تھا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو وہ والی یہ حرکات کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے، میں نے تو پہلے آپ میرا پچھلا ویلاگ دیکھیں، میں نے کہہ دیا تھا کہ بیڈ جو ہے وہ تحریک انصاف کو مل جائے گا، اور اگر آپ اس پہ انٹرویو دیکھیں ان کا پریس کانفرنس جو ہے
کھوسا صاحب کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ چھٹیوں کا فائدہ انہوں نے لیا، اور 3 دن وہی بات کہ یہ جو مٹھائی کھاتے ہیں انہوں نے اکثر کہا گیا کہ مٹھائی نہ کھایا کریں، پہلے پورا فیصلہ نہ لیا کریں، اس کو پڑھ لیا کریں، اس کے کانسیکوینسز کو دیکھ لیا کریں، اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے اس کو دیکھ لیا کریں۔ لیکن یہ جناب مٹھائیوں کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں اور بعد میں پھر یہی کہہ کی صورت میں وہ مٹھائیاں ان کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ وہی بات ہے جو کھوسا صاحب کہا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے نا بھانڈ ملے ہوئے، یعنی چودھری ہوتے تھے نا، جو چودھریوں کا سسٹم تھا، تو گاؤں میں کیا کرتے تھے ہم لوگ، یعنی جو ہم تو نہیں جو کئی چودھری ایسے تھے تو براسیوں کو جو ہے وہ بھیج دیتے تھے کہ جاؤ جی وہ ڈھول بجاؤ اور دوسرے گاؤں میں میرا اچھا خاصا نام بجے۔ تو یہ مراسی ملے ہوئے ہیں جو کہ خود بخود تحریک انصاف کو جناب پاپولیرٹی میں خود ہی اضافہ کیے جا رہے ہیں، یعنی آئین کے خلاف بات جاتی ہے اور کمپنی مکمل طور پہ برہنہ ہو چکی ہے۔ کمپنی آخری گیند تک کھیلنا چاہتی ہے، اور جس کا اشارہ جاوید چودھری نے دیا اور بہت خطرناک بات کی ہے، وہ میں اس کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا اگر ٹائم مجھے اس ویلاگ میں ملا، ادروائز اگلے ویلاگ میں اس کی طرف میں بات کروں گا۔ تو آج کا جو یہ الیکشن کمیشن کا جو ہے نا 13 جنوری تک جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو ہے انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کیے جائیں، کیونکہ الیکشن 8 فروری کو ہوگا۔ تو اس میں کیا چیز نظر آئے گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یا 9 جنوری تک اگر یہ فیصلہ رہتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا، کچھ بھی ہو۔ لیکن اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی جو 70 سیٹس ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ اقلیتوں کی ہیں، خصوصی جو مختص کی گئی ہیں عورتوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ تمام سیٹ اس پارٹی کو نہیں ملتی جس کے پاس نشان نہ ہو، جو پارٹی الیکشن۔ تو اس لیے یہ کوئی واردات نہیں ہے، یہ بلکہ ایک بہت اچھا ایج ملا ہے پی ٹی آئی کو، اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اب آپ سے وہ 70 سیٹیں بھی کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ وہ آپ کو بلے کے نہیں، اور نہ آپ کا کوئی نشان چھین سکتا ہے۔ وہ دور چلا گیا، یہ صرف کمپنی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کی جناب وہی چیزیں چلتی رہیں گی، آپ جھوٹ بول لیں گے اور لوگ اس کو مان جائیں گے، اور آپ عمران خان کو کچھ کر لیں گے، اللہ معافی دے اسیسینیشن کریں گے تو شاید یہ نظریہ دب جائے گا۔ نہیں، بھٹو کا نظریہ نہیں تھا اس لیے وہ مر گیا، وہ تو ویسے ہی زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، اس کو آپ نے لگائے رکھا، وہ نظریہ اس کا صرف روٹی کپڑا اور مکان تھا، یہ نہیں تھا کہ جو فلاحی ریاست، جو اقبال اور قائد کے جو کا ویژن تھا وہ ویسا ویژنری لیڈر نہیں تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان بنایا کس لیے گیا تھا۔ ہاں، خارجہ پالیسی کا وہ جو کہہ لیں آپ سپورٹر تھا، اس لیے ہم اس کی قدر کرتے ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی کا، لیکن اسے اتنی باریکیوں کا جو اقبال کی شاعری ہے، جو عمران خان بار بار کوٹ کرتا ہے، جو قائد اعظم کے اقوال کو کوٹ کرتا ہے، تو ہم نے پاکستان کسی مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اور کس کے لیے؟ رول آف لا، نہ صرف مسلمانوں کے لیے تو ہوگا بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی، کہ ان کی زندگی مال جان کا تحفظ کیا جائے، کیونکہ کسی بھی شخص کی جان کسی ملک کے آئین اور ہر ادارے سے زیادہ مقدم ہوتی ہے۔ نہ کہ آپ ڈالر لے کے لوگوں کو خود قتل کروائیں، ان پہ ڈرون حملے کروائیں۔ عمران خان کا دور تاریخ میں لکھا جائے گا جو پچھلا گزرا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی وزیر اعظم بنے گا، کہ عمران خان کے دور میں ایک بھی ڈرون حملہ کرنے کی امریکہ نے جرت نہیں کی، یعنی وہ اس قوم کو غیرت مند قوم بنا گیا تھا۔ گو ابھی کشکول تو ہم نہیں توڑ پائے، اور توڑنے کے قریب ہم جانے لگے تھے، اگر وہ چھرا نو گھونپتا باجوہ جس کو اس وقت عدالتوں میں نہیں جیل میں ہونا چاہیے تھا، اور ہم نے کس کو جیل میں ڈال دیا؟ جس نے اپنے اوتھ کی حلف کی مکمل ذمہ داری نبھائی اور اپنی قوم کو بتایا کہ آپ کے ملک کو یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ دھمکیاں مل رہی ہیں، اور آپ کے سپاہ سالار کو اس نے تو ابھی بتایا نہیں کیا الفاظ یوز ہو رہے ہیں، وہ تو انٹرسیپٹ نے آگے سارا کچھ بتا دیا۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی خبر جناب ہنسی بھی آپ کو آئے گی کہ بلوچستان کی حکومت میں جو تربت میں، ویسے تو یہ تو ایک خبر ہے اداس کر دینے والی، جو بلوچ نوجوان کا قتل ہوا اس پہ نگران وزیر اعلیٰ وزیر جو ہے وزیر اطلاعات جان اچکزئی، جو کہ ڈیزل کا ٹٹو ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ریاست نے ہمیشہ بلوچستان والوں کو فراخ دلی سے کا مظاہرہ کیا، بلوچستان والوں کے لیے کہاں پہ جناب کیا ہے، ہمیں بھی بتا دیں۔ اتنا جھوٹ کہ آپ منہ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، اور عمر ایوب کو 15 جنوری تک گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کے ساتھ ہی میں کرتا ہوں، تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ٹائم دیں۔ تو پاکستان زندہ باد۔